السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولما، پس جب بھی اصابتکم پہنچی تم کو مصیبت، اے مسلمانوں جب بھی تم کو مصیبت پہنچی، قد تحقیق تم نے پہنچائی مثلیہا اس مصیبت کے 2 گنا۔ اے مسلمانوں اگر تمہیں جنگ احد میں مصیبت پہنچی ہے، تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں، تو تم نے بھی جنگ بدر میں ان کافروں کو 2 گنا مصیبت دی ہے۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قیدی بنا لیے گئے، تو اس لیے فرمایا قد اصبتم مثلیہا، تم نے بھی پہنچائی ان کافروں کو اس مصیبت کے 2 گنا۔ قلتم، کہا تم نے، انا ھذا، انا کہاں سے آئی، ھذا یہ مصیبت، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہوا یہ مصیبت من عندی انفسکم تمہارے ہی نفسوں کی طرف سے ہے، یعنی تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ تم نے جو اللہ کے رسول کی حکم کی پیروی نہیں کی اور مورچے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کافروں کو دوبارہ موقع ملا اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وما، اور جو بھی اصابکم پہنچا تم کو، یوم، اس دن کے التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی 2 جماعتیں، یعنی جنگ احد کے دن۔ جنگ احد کے دن جو بھی تم کو نقصان پہنچا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبإذن اللہ، پس وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، المؤمنین، ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، یعنی اس شکست کی وجہ سے، یعنی مسلمانوں کو جو شکست پہنچی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں تھیں، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منافقوں سے الگ کر دے۔ وکیلا، اور کہا گیا، لاہم، ان کو، یہاں پر لاہم سے مراد منافق ہے، یعنی کہا گیا ان منافقوں سے، تعالو، آؤ، قاتلو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ادفعوا، یا پھر دفاع کرو شہر کا۔ قالو، تو کہا انہوں نے، منافقوں نے، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، لڑنا، لاتبعناکم، تو ضرور ہم پیروی کرتے تمہاری، یا پھر لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، جنگ کے بارے میں، لاتبعناکم، ضرور ہم پیروی کرتے تمہاری، یعنی ان منافقوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس بات کا یقینی علم ہوتا کہ تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے، لیکن تم تو اپنے آپ کو تباہی کے دانے میں جھونکنے جا رہے ہو، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا۔ ہم، وہ، للکفر، کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان کے، للایمان، ایمان کی نسبت، یعنی وہ لوگ ایمان سے زیادہ اس دن کفر کے نزدیک تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس، جو نہیں تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، زیادہ جانتے ہیں، بما، ان باتوں کو، یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی منہوں سے تو ایسا کہہ رہے تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم جنگ میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو تباہی میں جھونکنے جا رہے ہو، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان کمزور پڑ جائیں، یعنی ہم اگر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو مسلمان کمزور پڑ جائیں گے،
جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے آیا تھا، یعنی انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یہ منافق وہی لوگ ہیں، قالو، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بھی بیٹھے رہے، یعنی اپنے بھائیوں سے بھی کہا اور خود بھی جنگ میں حصہ نہ لیا، لو، اگر اطاعونا، وہ پیروی کرتے ہماری، ما قتلوا، تو نہ وہ مارے جاتے، یعنی اگر وہ بھی ہماری بات مانتے، جنگ میں حصہ نہ لیتے تو نہ مارے جاتے۔ قلت، نبی آپ کہہ دیجئے، فادرؤ، دور کرو، ان انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو تو موت کو ٹال کر دکھاؤ، کیونکہ موت جس طرح آنی ہے، جس وقت آنی ہے، جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، آ کر ہی رہے گی، تقدیر سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ ولا تحسبن، اور نہ تم گمان کرو، الذین، ان لوگوں کو، قتلوا، جو قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا پھر مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے، لیکن آخرت والی زندگی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں ہی ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں، جس سے وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں ان تک پہنچتی ہیں۔ اور ایک اور بات ہے جو کہ حدیث میں ہے اور صحیح ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ فارحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، عطاہم اللہ، جو دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا، جو نہیں ملے، بہم، ان کو، من خلفہم، ان کے بعد، اللہ خوف، یہ کہ نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہی، ہم یحزنون، وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی وہ اہل اسلام جو ان شہداء کے پیچھے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو ابھی جہاد میں مصروف ہیں، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو جائیں اور ہماری طرح آ کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت، نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، ایمان والوں کے اجر کا، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے بے تحاشا فضل و کرم سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہوں، یعنی وہ لوگ جو ابھی جہاد میں مصروف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو جائیں اور ان کی طرح آ کر اللہ کے ہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔